السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تورد اللہ فی کل اثنین والخمیس او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سامعین کرام، اس حدیث پاک کے اندر ہمارے اور آپ کے درمیان ایک گناہ ہوتا ہے جس کا ہم اور آپ ارتکاب کرتے ہیں۔ پڑھا لکھا طبقہ بھی کرتا ہے اور جاہل طبقہ بھی کرتا ہے، اور یہ بہت بڑا گناہ نہیں ہے، لیکن اس گناہ کے ذریعے ہمارے اعمال اکارت ہو سکتے ہیں۔ جیسا کہ مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر سوموار اور جمعرات کے دن بندوں کے نام اعمال کو اللہ کی جناب میں پیش کیا جاتا ہے۔ دن آپ کوٹ کریں، سوموار اور جمعرات کے دن۔ اس حدیث پاک کے اندر ایک بشارت اہل حدیثوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی دی ہے کہ ہر سوموار اور جمعرات کے دن بندوں کے نام اعمال کو اللہ کی جناب میں پیش کیا جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ شرک نہ کرنے والے جتنے دنیا میں موحد ہوتے ہیں اللہ سب کی بخشش فرما دیتا ہے۔ اب یہاں ایک چیز اور جان لے حدیث آگے بڑھنے سے پہلے کہ سوموار اور جمعرات کے دن آپ یہ جو دن آتا ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا اہتمام کیا کرتے تھے، آپ روزہ رکھا کرتے تھے، اور ہماری وہ بدعتی حضرات جو قبروں کی پرستش کرتے ہیں یا قبروں کی کہہ لیجئے کہ عبادت کرتے ہیں، انہوں نے جمعرات کا دن مختص کیا ہے۔ کس لیے؟ تاکہ کوئی بندہ اللہ کی جناب میں موحد نہ جا پائے۔ شرک جیسے اعمال جب وہ سرزد کر لے گا اور شرک جیسے اعمال وہ اپنے اعمال کے اندر شامل کر لے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی بخشش کا پروانہ نہیں پائے گا۔ اللہ عز و جل سوموار اور جمعرات کے دن بندوں کے نام اعمال کو پہنچایا جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کے نام اعمال کو جس میں موحد ہوتے ہیں انہیں جنت کا پروانہ عطا کر دیتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس حدیث پاک کے اندر جنت کے پروانے اور پھر ہم موحدوں کے لیے بشارت بتائی گئی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اسی کے اندر یعنی جب بخشش کی جاتی ہے، جنت کا پروانہ عطا کیا جاتا ہے، تو ان میں سے دو اشخاص ایسے ہوتے ہیں جو موحد ہوتے، مشرک نہیں ہوتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو بلاتا ہے، فرشتے آتے ہیں، اللہ کہتا ہے یہ دیکھو میرے بندے دونوں موحد ہیں، پھر بھی انہیں جنت کا پروانہ نہ دیا جائے، جنت کا پروانہ روک لیا جاتا ہے۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں حتیٰ یصطلحا، صلح کر لیں جنت کا پروانہ مل جائے گا، اور اگر صلح نہیں کرتے ہیں تو جنت کا پروانہ روک لیا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، ہم موحد بھی ہیں، توحید پرست بھی ہیں، اللہ والے بھی ہیں، اس کے باوجود اگر یہ گناہ کر رہے ہیں تو ایسی صورت میں جنت کا پروانہ روک لیا جائے گا۔ اور میرے بھائیوں، یہ نہیں کہ آپ جو ہے صرف اہل حدیث ہونے کی بنیاد میں جنت میں جائیں گے، ہمارے اعمال اکارت ہو سکتے ہیں، ہماری تمام عبادات برباد ہو سکتی ہیں، اور یہ کوئی بہت بڑا گناہ نہیں ہے، بہت چھوٹا سا معمولی گناہ ہے۔ وہ گناہ یہ ہے کہ ایک بھائی دوسرے بھائی سے حسد رکھتا ہے، تملق رکھتا، چاپلوسی رکھتا، اور ایک بھائی دوسرے بھائی کو گرانا چاہتا ہے، اپنے دل میں اپنے بھائی کے تعلق سے بغض و عناد، دشمنی، تملق، چاپلوسی یہ رکھتا ہے۔ آپ ذرا اندازہ لگائیے، اگر ہم نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، اگر ہم صوم و صلات کے پابند ہیں اور دل میں کینہ کپٹ رکھے ہیں تو ہمارے اعمال اکارت ہو سکتے ہیں۔ میرے الفاظ نہیں، یہ مسلم شریف کی مستند روایت ہے میرے بھائیوں، لہذا اعمال صالحہ کرنے کے بعد اس کی حفاظت کی بھی ضرورت ہے۔ اعمال صالحہ کرنے کے بعد ہم ایسے اعمال کو انجام دیں تاکہ ہمارے اعمال اکارت و برباد نہ ہو جائیں، اس لیے ہم کو دل کی صفائی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا جس طرح تکبر سے بچنا ہے، ایسے ہم کو اور آپ کو حسد سے بھی بچنا چاہیے، اور حسد سے بچا کر کے اپنے اعمال کو بچا لیں، ورنہ ہمارے اعمال اکارت و برباد ہو سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، بعض احباب یہ بھی سمجھتے ہیں کہ نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے کے بعد فخر کرتے ہیں، بعض لوگ صدقہ و خیرات کرتے ہیں اور اس کو بیان کرتے ہیں،
تو میرے بھائیوں ان تمام چیزوں سے جس سے ہمارے دل کے اندر کسی کی کمتری آئے یا ہمارے اعمال اکارت برباد ہو جائیں اس سے ہم کو اور آپ کو بچنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے دلوں کو صاف فرما دے، اللہ ہمیں ان اعمال صالحہ جو ہم کر رہے ہیں اللہ اس کی حفاظت کی توفیق عطا فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیرن۔